عورت کی اہمیت کیا ہے اور آج ہمارا معاشرہ عورت کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کا ہر بندہ جانتا ہے برا حال تھا۔ اگر یہی عورت کسی کی ماں تھی تو ماں کو بازار کے اندر بیچ دیا جاتا تھا، اگر بیوی تھی تو پاؤں کی چپل بنا کے رکھا جاتا تھا، شوہر کی اجازت کے بغیر کھا نہیں سکتی تھی، شوہر کے آگے چل نہیں سکتی تھی، شوہر کی اجازت کے بغیر لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکتی تھی، شوہر کی وفات کے بعد جینے کا حق صرف اتنا تھا ایک جگہ متعین کر دی جاتی تھی یا شوہر کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا۔ اگر یہی بیٹی کے روپ میں تھی تو بیٹی کو زمانے کے اندر جو زمانہ جاہلیت تھا منو مٹی کے نیچے اپنی ہی سگی بیٹی کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر بیٹی گھر میں پیدا ہونے سے گھروں میں صفے ماتم پس جایا کرتی تھی کہ آج ہمارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی، یہ بیٹی کل کسی کے گھر جائے گی، ہمارا کوئی داماد بن جائے گا، ہم بیٹی والے بن جائیں گے، ہم معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے۔ اس خوف سے بیٹی کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن خدا کی قسم اس گئے گزرے دور کے اندر کملی والے مصطفیٰ کی جب آمد ہوئی، مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاں جب بیٹی آئی، سرکار علیہ السلام نے شہادت والے لوگوں سے کہا بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، مجھ محمد کی طرف دیکھو، میں کہتا ہوں فاطمہ قطعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور کے اندر بیٹی کو پیار کرنا، بیٹی کو عزت دینا، بیٹی سے محبت کرنا یہ جہاد سے بڑھ کر تھا۔ اس گئے گزرے دور کے اندر جب بیٹی کو دفن کر دیا جاتا تھا، میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ نے سینے سے لگا کے زمانے کو بتایا، ارے زمانے والوں، بیٹیاں رب کی رحمت ہوا کرتی ہیں، یہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان کو تو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن یہ معاملات ہے حقوق اللہ کا، لیکن جس جرم کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا وہ قتل ہے۔ اب قتلوں میں بھی سب سے اول ترجیح جس سوال کو، جس جرم کو دی جائے گی، وہ رب کی بارگاہ میں ان بندوں کو لایا جائے گا جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ آج کا ہمارا قانون یہ کہتا ہے مجرم سے پوچھا جائے، جو جرم کرنے والا ہے اس سے پوچھا جائے، یہ جائے کہ اس کے ساتھ عداوت ہو، دشمنی ہو، اس کے ساتھ انسان سالوں سے نہ بولے، لیکن جب جج ہو کر منصب عدالت میں بیٹھ کر وہ کٹہرے میں کھڑے مجرم کو چاہے جو بھی ہو، اب جج جو ہے وہ مجرم سے ڈائریکٹ پوچھتا ہے ہاں بھی تم نے کیا یا نہیں کیا۔ رب کا قانون دیکھنا، اب قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات ان بندوں سے سوال نہیں کرے گا، رب ان بچیوں کو سامنے لائے گا، رب ان بچیوں سے پوچھے گا، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، کس جرم میں تمہیں دفن کیا گیا۔ اب یہاں پر سمجھیے یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ رب بندوں سے کیوں نہیں پوچھے گا؟ فرمایا رب کائنات ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا جنہوں نے اپنی بچیوں کو دفن کیا تھا، کہ اس لیے بیٹیوں سے پوچھا جائے گا اور سزا ان کے والدین کو ہوگی جنہوں نے اپنی بچیوں کو دفن کیا۔ یعنی رب کی نگاہ میں وہ بندہ اتنا ذلیل ہے، رب اس بندے سے گفتگو بھی نہیں کرے گا جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس گئے گزرے دور کے اندر محبوب نے بتایا ہے کہ یہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو کہاں بیٹیوں کو دفن نہیں کیا کرتے، بیٹیوں کو سینے سے لگایا کرتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، معاشرے کے اندر ہم نہیں دیکھتے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو باپ اس وجہ سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا کہ اس کی شادی کرنا پڑے گی، جو بھائی اپنی بیٹی کو قتل کرنے پر راضی ہو جاتا تھا
روٹی چل سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم تکاری اٹھانے والا باپا بھی بول کے کہے گا کہ بیٹا میری بیٹی جو گھر میں بیٹھی ہے اس کی شادی نہیں کرنی۔ یہ وہ بھی دور تھا جب بیٹی کو دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آج اس باپ سے پوچھئے تیرے دل میں بیٹی کی محبت کہاں سے آئی؟ تو وہ تھا جو بیٹی کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ تو وہ پورا باپ بتا چلا کے کہے گا کہ پتر پتا مجھے بھی نہیں تھا، پتا تو مجھے کملی والے مصطفیٰ کی سیرت پڑھ کے چلا ہے کہ بیٹیاں رب کی رحمت دعا کرتی ہیں۔ آج جوان بھائی اپنی بہن کے ہاتھ رنگین کرنے کے لیے صبح شام کام کرتا ہے۔ نے کہا یار بتاؤ تو صحیح، ہم وہ انسان تھے جو انسان بچوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، آج ہم اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ بیٹیوں سے محبت کرنے کا رب بھی راضی ہوتا ہے، کملی والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ اور سرکار اسلام نے فرمایا جس بندے نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کر کے ان کا حق ادا کر دیا، ان کے سسرال بھیج دیا، کہا رب کائنات اس بندے کو جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا، رب سے راضی بھی ہو جائے گا۔ اب کملی والے مصطفیٰ کے غلاموں ساتھ ایک اور جملہ مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں ایسے ہی نہیں جائے گا، جنت میں رب اس بندے کو میرا پڑوس عطا فرمائے گا جو اپنی 3 بچیوں کی پرورش کر کے حق ادا کرتے۔ عرض کی یا رسول اللہ قرب کیسا ہوگا، کتنی قربت ملے گی؟ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ عزت ہوگا۔ یہ 2 انگلیاں کر کے مصطفیٰ نے فرمایا۔ اب دل میں یہ سوال ہمارے بھی آتا ہے یار محمد نے 3 بیٹیوں کا کہا، اگر کسی کی 2 ہو، کسی کی 1 ہو، کسی کی بیٹی ہی نہ ہو تو صحابہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ تو پھر اسی لیے تو کہتے ہیں نا صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہم تک دین مصطفیٰ کا صحیح معنوں میں پہنچایا ہے۔ اب صحابی اٹھے عرض کی یا رسول اللہ کسی کی 2 بیٹیاں ہو، سرکار نے فرمایا ان کا حق ادا کر دے، وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا۔ کچھ دیر گزری ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کی بیٹی ہی 1 ہو، سرکار نے فرمایا وہ اپنی 1 بیٹی کی پرورش کرے، اس کا حق ادا کر دے، یعنی اس کو اس کے سسرال بھیج دے، فرمایا وہ بھی مجھ محمد کے ساتھ یوں ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ کسی کی بیٹی ہی نہ ہو، فرمایا بہن تو ہوگی نا، بہن کا حق ادا کر دے، رب اسے بھی جنت عطا فرمائے گا، جنت میں وہ بھی مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ یوں ہوگا۔ کہ جو باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، آج وہ باپ نہ دھوپ دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے حق ادا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور خدا کی قسم اگر گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ لینا رب کی رحمتوں کا نزول تمہارے گھر کے اندر ہو چکا ہے۔